12 نمبر آیت سے شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو کہ ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالو تو کہتے ہیں انومنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ ایک مرتبہ پھر غور کے ساتھ سنو سبق۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے الناس لوگ یعنی صحابہ، قالو کہتے ہیں انومنو کیا ہم ایمان لائیں، انومنو ایمان لائیں، کما اس طرح آمن الناس آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے بیوقوف، الا خبردار انہم بے شک ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن نہیں وہ جانتے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح آمن الناس صحابہ ایمان لے کے آئے، تو نعوذ باللہ وہ آگے سے بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھا کر، تو وہ آگے سے مذاق کرتا ہے، بھائی عشاء کے بعد نماز ترجمہ کلاس لگتی ہے تو وہ آگے سے مذاق و ٹھٹھا کرتا ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ کیوں انہوں نے بیوقوف کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو بیوقوف ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، جنہوں نے کاروبار چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ کو تم میں سے ایسا ہے جس کو 20-30 سال ہو گئے میسر رہتے ہوئے، اگر میں کہوں دین کے لیے یہ علاقہ چھوڑ دو، چھوڑے گا؟ کوئی نہیں چھوڑے گا، جتنا بھی کوئی متقی ہو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ کام کیا تو صحابہ نے کیا۔ کیا ہم اپنی زندگی کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ قیمتی زندگی جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، اس امانت میں سے 10 منٹ رب کے لیے نہیں نکال سکتے؟ فرمایا ان لوگوں نے کیوں کہا ان کو بیوقوف کہ نعوذ باللہ ان کی نظروں میں یہ تھا، یہ دیکھو جی گھر بار بھی انہوں نے چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، مال و زر بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور نبی کو ترجیح دے دی۔ ایک دن کھانے کو ملتا ہے، مہینہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا، یہ تو بیوقوف ہیں، بے ظاہر۔ انہوں نے یہ کہا، ان کی نظروں میں یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اس کی عزت، عصمت، اس کی عظمت کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ پر بھروسہ پختہ ہو جاتا ہے، توکل پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھنا، موت تو آنی ہے، ایک دن ہر کسی نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو گرنے نہیں دے گا۔ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کر کسی کو عزت دینا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتے۔ فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ ذلیل و خوار ہوا کہ نہیں؟ اللہ نہیں چاہتا تھا اس کو عزت ملے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کا بال بھی وینگا نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی کوششیں کی منافقین نے، کافروں نے، کیا ہوا؟ وہ ان شانیہ کا هو الابتر ہو گئے تو نبی علیہ السلام ورفعنا لک ذکرک ہو گئے۔ یہ اس کو عزت ملتی ہے جو قرآن والا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان والا ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا بظاہر ان کو دیکھ کر یار یہ تو گھر بار چھوڑے پھرتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں، ہم ان کی طرح کیوں اپنا گھر بار چھوڑیں، ہم کیوں اپنی اولادیں چھوڑیں، کیوں دنیا کا مال چھوڑیں، دنیا کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا یہ بیوقوف ہیں، اور ان کا جواب رب العالمین نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ، جس کا پنجابی میں نا اپنے منہ بند کر لو، اپنی زبانیں بند کرو، اللہ کا مطلب یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خبردار اپنی زبانیں بند کرو، نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، وہ بیوقوف نہیں ہے، سب سے بڑے بیوقوف تم ہو۔
وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا۔ کل قیامت کے دن پھر جب ان کو جنت کی بہاریں ملیں گی تو پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ بیوقوف کون تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال، مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے، یہ جو ہے نا چوک، یعنی کہ جہاں سے گاڑی جاتی ہے، ادھر جاتا ہے تو ادھر کسی سے سوال کرتا ہے کہ بھائی میں نے لاہور جانا ہے، کتنے بجے گاڑی آنی؟ انہوں نے بتایا کہ یار نا گاڑی جو ہے وہ 3 گھنٹے لیٹ ہے۔ وہ ادھر بیٹھ جاتا ہے، اڈے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بیٹھ کر نا ادھر کہتا ہے یار 3 گھنٹے گاڑی لیٹ ہے، تو وہ نا فون کرتا ہے ایک ٹرالے والے کو، یار اینٹیں اور سیمنٹ لے کے آ، وہ لے کے آ جاتا ہے۔ وہ ادھر نا بیٹھنے کے لیے نا وہ کمرہ بنانا شروع کر دیتا ہے، تو مستری بھی لگا دیتا ہے۔ وہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یار کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار 3-4 گھنٹے گاڑی لیٹ ہے، تو میں چلو ادھر کمرہ بنا لیتا ہوں تو انتظار کر لیتا ہوں، ویسے میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اب ایمانداری سے بجائیں، جو گیا گزرا بھی انسان ہے نا، وہ بھی کہے گا یہ تو پاگل ہے، کہے گا نا، گیا گزرا بچہ بھی چھوٹا کہے گا یہ تو پاگل ہے یار، ادھر تو کمرہ بنا رہا ہے، 2-3 گھنٹے بعد تو نے چلے جانا۔ فرمایا یہ مثال اس انسان کی ہے جو دنیا اللہ نے چند دنوں کے لیے، چند سالوں کی، چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ادھر۔ اب ہر انسان اس کو بیوقوف کہہ رہا ہے، تو کیا ہم بیوقوف نہیں ہیں؟ عارضی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی اس کو ترجیح نہیں دے رہے۔ پھر بیوقوف کون ہوا؟ صحابہ بیوقوف ہوئے کہ منافق بیوقوف ہوئے؟ صحابہ نے ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دی ہے، تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دینی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا، 10 صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت میں سے عقل مند انسان کون ہے؟ سیاںا بندہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو روپیہ پیسہ جمع کر لے، وہی عقل مند ہے نا ہماری نظروں میں۔ غور سے سنو نوجوانوں، یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کی عقلیں شعور ایک طرف، میرے محبوب کی عقل شعور ایک طرف، ساری دنیا کی عزت ایک طرف، میرے محبوب کی عزت ایک طرف، میرے پیغمبر کی عظمت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہی ہے نا، تو نبی علیہ السلام اللہ کی مرضی کے ساتھ بولتے ہیں نا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت میں سے عقل مند وہ انسان ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، تو پھر یہ عارضی زندگی کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو اور نمازیں ادا کرو اور دین کی فکر کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بیوقوف وہ ہیں جو عارضی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور عقل مند وہ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ترجیح دے رہے ہیں۔